अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम यरशिद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, गैर शरई निकाह में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद सुनाई गई है। क्या लगता है आपको, ये सज़ा ठीक सुनाई गई है? देखिए जी, जिस तरह केस है और जिस तरह केस में गवाहियां पेश हुई हैं इस केस में, तो उस हिसाब से तो ये जो सजा है कुछ भी नहीं है ना। सजा तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये सजा 7 साल जो है ये तो बहुत ही उन्होंने रियायत की है खान साहब के साथ और बुशरा बीबी के साथ, क्योंकि गवाहियां, ठोस गवाहियां मौजूद हैं। उनका जो साबका शौहर है वो मौजूद है, उसने गवाही दी है। उसके बाद जो मुफ्ती महमूद है जिन्होंने निकाह पढ़ाया है, उन्होंने कहा मैंने 2 निकाह पढ़ाए, यानी इद्दत की मुद्दत गुजारे बगैर एक और निकाह हो गया। तो ये हमारे मजहब में तो ये गैर शरई है ना, ये इद्दत की मुद्दत पूरी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो ओन चौधरी है, जो असल गवाह है, जो उस वक्त इमरान खान के करीबी दोस्त समझे जाते थे और बहुत ही करीब थे इमरान खान के, उन्होंने आगे गवाही दी है। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी वो इंतकाम है और इमरान खान से ज्यादती हो रही है। भाई इसमें क्या ज्यादती है यार, आपने खुद ये काम किए हैं, ये दुनिया ने देखे हैं। और बहुत कुछ वहां, वो जो एक लतीफ है इनका मुलाजम था खावर मनेका का, वो उसने भी गवाही दी है। वो मुलाजम था, उसने बहुत कुछ कहा है जो मैं यहाँ कहना मुनासिब नहीं समझता कि वो अच्छी चीज नहीं है। उसने भी ऐसी ऐसी बातें बताई हैं। फिर जो इनके वकील हैं बुशरा बीबी के और इमरान खान के, उन्होंने जो सवालात किए हैं खावर मनेका से, यानी ये 14 घंटे की हायरिंग होती गई है, 14 घंटे, उसमें 5 घंटे जो है वो खावर मनेका पर जिरा हुई है। आप हिसाब लगाएं 5 घंटे, तो 5 घंटे उन्होंने खावर मनेका से क्या कुछ सवालात किए हैं, और ऐसे ऐसे गलीज और ऐसे ऐसी, मतलब क्या बंदा यहाँ यानी कहना भी मुनासिब नहीं है किसी शरीफ आदमी के लिए, और ना वो सुन सकता है शरीफ आदमी, तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसे सवालात किए, उन्होंने जवाब दिए खावर मनेका ने, और फिर इनमें तलकलामी भी हुई। फिर वो खावर मनेका ने उनको मतलब कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की, उन्होंने कुछ सवालात किए, आगे से खावर मनेका ने कुछ उल्टे से सवाल जवाब दिए। तो ये चीजें जो है ना, ये इसकी खुद की हुई है, खान साहब भी खुद बनाई हुई है, बुशरा बीबी की खुद है, किसी कोई सियासी चीज नहीं है इसमें कि जी वो किसी ने कहा तुम इद्दत में निकाह कर लो, या किसी ने बता के पकड़ के निकाह जबरदस्ती कराया हो, ये बात नहीं है। ये तो सब चीज आया है, सामने है, अखबारों में। उमर चीमा ने उस वक्त ये खबर दी थी जंग अखबार में, तो उस वक्त सारे उसके पीछे पड़ गए, जी आपने गलत किया। उसके ऊपर यूथियों ने, ये पीटीआई के फॉलोअर ने ट्रोलिंग शुरू कर दी उनके ऊपर, गैर मुनासिब, उसको घटिया इस तरह, और अदालत तक चले गए थे उमर चीमा जो साफी है उसके खिलाफ। तो आज देखे उमर चीमा जो है वो यानी सच्चे साबित हुए ना, उन्होंने हकायक सामने लाए थे। कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर, उनके अलावा एंकर पर्संस भी हैं और बहुत से तज्जियाकार भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो इनका इमरान खान और बुशरा बीबी का जाती मामला था, इसको अदालत तक नहीं जाना चाहिए, सजा नहीं होनी। देखिए ये अमजद भाई, आपने बहुत ही अच्छा ये सवाल किया है। और ये यानी आप ये देखें कि ये अभी ये जो एंकर हैं, ये तजियाकार हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ये अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं कि जी ये जाती मामला है। भाई जाती किस तरह है, ये जाती किस तरह हो सकता है कि जहां एक सूरत निसा है कुरान की, वो सारी इसी पर है, मबनी है, तलाक, इद्दत, औरत के हवाले से हर चीज उसमें वाज़ेह लिखी हुई है। अगर ये जाती मामलात होते नाउज़ बिल्लाह, तो अल्लाह पाक कुरान में ये ना लिखता कि इद्दत इतनी गुजारनी है, और इद्दत इतना, जो तलाक याफ्ता है उसको इतनी टाइम गुजारना, और जो बेवा है उसको इतनी वो गुजारनी। फिर अल्लाह पाक ना लिखता ना, क्यों लिखा अल्लाह पाक ने? तो अल्लाह पाक, हम कुरान को मानते हैं, हम मजहबी लोग हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं। जब आप ये इद्दत वाले काम करेंगे, तलाक, बेवा, ये चीज होगी, तो वो आप अल्लाह के अहकामात पर पाबंदी करनी पड़ेगी, और जो नहीं करेगा उस पर सजाएं भी हैं। भाई ये अगर ये तो रियासत मदीना बना रहे थे ना, अगर ये रियासत मदीना बनी होती ना, इस दोनों को कोड़े लग रहे होते जिस तरह के इन्होंने काम किए। तो ये जो तजियाकार लोग हैं, इनको मैं ये कहूंगा, ये आप मत कहें, क्यों अजाब को दावत दे रहे हैं कि ये इनका जाती मामला है।
اگر ذاتی ہے تو پھر جو مقدمے عدالتوں میں چل رہے ہیں، جو ہزاروں مقدمے لگے ہوئے، وہ بھائی سب کو چھوڑ دو نا، ان کو بھی بولو بھائی آپ کے ذاتی معاملے ہیں، آپ جو مرضی کریں، آپ عدت میں نکاح بھی کر لیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی عدالت نہیں پوچھے گی، کوئی شرعی نہیں پوچھے گا، کوئی مولوی نہیں پوچھے گا، قرآن کو چھوڑ دیں آپ. یعنی یہ کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ لوگ ہیں کون؟ یہ فالوورز ہیں ان کے، یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ذاتی معاملہ ہے؟ بھائی میں خود حیران ہوں کہ عقل کے اندھے ہیں، کتنی عمریں والے ہیں، داڑھیوں والے ہیں، 50 سال سے اوپر عمر لوگ کے ہیں، وہ اچھے بھلے میچور لوگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں یہ ذاتی معاملہ ہے. بھائی ذاتی کس طرح ہو گیا؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں کئیوں کو سنسار کیا گیا، کیوں کیا گیا پھر؟ بھائی آپ جیسے اگر ہوتے نا، وہ یہی کہتے ہیں یہ ذاتی معاملہ ہے. وہ خدا کا خوف کرو یار، یہ جو تجزیہ آپ لوگ کر رہے ہو، جو اینکر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ ذاتی کہہ رہے ہیں کہ ذاتی معاملہ ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، یہ شرعی معاملہ ہے، اور یہ آپ اللہ سے بغاوت کر رہے ہو، اللہ سے جنگ کر رہے ہو. جو آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ یہ ذاتی معاملہ ہے، ذاتی کس طرح ہو گیا جب اللہ کے احکامات موجود ہیں قرآن پہ کہ جی یہ جو آپ یہ عدت کے بغیر آپ کرو گے تو وہ کیا بولتے ہیں وہ سزا دیں گے، اور وہ زنا ہوگا. جو عدت گزارے بغیر نکاح ہوتا ہے وہ سزا وہ ہوتی ہے، نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا کو اس کو کہا جاتا ہے. اور جو زنا کرے گا تو وہ کوڑے لگیں گے، وہ سنسار ہوگا. مذہب میں ریاست مدینہ بنانے والے وہ یہ کام کریں تو وہ آخر ذاتی ہو گیا. بھائی ذاتی نہیں ہوا، وہ ایک لیڈر ہے، وہ ایک لیڈر ہے، عوام کا لیڈر ہے. پھر اپنے آپ کو کہتا ہے میرے فالوور ہیں، 80 لاکھ لوگ ہیں، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو بھائی کیا لیڈر کو ایسا کرنا چاہیے؟ لیڈر کو تو بالکل پاک صاف ہونا چاہیے. اس کو سیاسی کام بھی تو کہا جا رہا ہے. نہیں بھائی سیاسی کس طرح ہے یہ بتائیں مجھے، یہ بتائیں نا. ایک بات کرنے سے ٹی وی پہ آ کے بھائی کیا سیاسی ہے؟ کسی نے اسٹیبلشمنٹ میں نے اس کو کہا تھا جی آپ عدت گزارے بغیر نکاح کرو، یا بشرا بی بی کو کسی نے کہا تھا، یا نواز شریف نے لندن پلان سے لکھ کے بھیجا تھا جی آپ یہ کام کرو. یار یہ یعنی سیاسی لوگ جو ہے نا، یہ اللہ معاف کرے، یہ قرآن اور حدیث کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ جو اللہ ان کو ہدایت دے، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے تجزیے کر رہے ہیں کہ جی وہ ان کا اب ذاتی معاملہ ہے. ذاتی نہیں ہے بھائی، کیوں اللہ کو عذاب دے رہے ہو؟ اس ملک پہلے ہی یہ ملک جو ہے نا یہ عذاب میں مبتلا ہے. لیکن آپ لوگ بار بار یہی، میں جس کو سنتا ہوں وہ یہی جی وہ ذاتی معاملہ ہے. وہ بھائی ذاتی ہے، آپ چھوڑ دو پھر قرآن کو، پھر چھوڑ دو مذہب کو، اسلام کا نام لینا چھوڑ دو، اور قرآن میں جو حدیثیں آیتیں ہیں نا ان کو بھی ختم کر دو کہ بھئی یہ ذاتی معاملہ ہے، کوئی بات نہ کرے اس پہ. جو عدت کے بغیر کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے، جو عدت نہیں گزارتا نہ گزارے، بس نکاح کرتا جائے. بھائی آپ نے کیوں یہ پابندیاں رکھی ہوئی، کیوں یہ شرعی عدالتیں رکھی ہوئی ہیں، کیوں مولانا بٹھائے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ نہ بٹھائیں نا، پھر آپ تجزیہ کار جو ہے وہ فیصلے کریں جی یہ ہے یا نہیں ہے. یہ کیا بات کر رہے ہو یار؟ کیوں اس ملک کو اور ڈبو رہے ہو، اور اللہ سے آپ یہ جنگ کر رہے ہو؟ پہلے یہ سود پہ یہ چل رہا ہے یہ ملک، اور اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، اور آپ جب یہ باتیں کرتے ہو تو اللہ اور ناراض ہوگا. کیوں اس کو یعنی وقت سے پہلے یہ ملک کو ختم کرنے پہ در پہ ہو یار؟ وہ استغفر اللہ پڑھو، اللہ سے معافی مانگو. یہ کوئی انتقام نہیں ہے، یہ خان صاحب کے اپنے کرتوت ہیں، اپنی چیزیں ہیں، وہ ہیں، اس میں کوئی سیاسی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ جو فیصلے ہیں وہ ان سے جلدی اس لیے کروائے ہیں، جلدی کیے گئے ہیں. کیوں کہ انہوں نے جو پہلے جو کیسز تھے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو کیس ہوتا تھا اس پہ درخواست دے کے ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، اس کو اسٹے کر لو جی، اس کو روکو جی. وہ فارن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں 7-8 سال چلا ہے، انہوں نے وہ چلنے نہیں دیا. آپ وہ بی آر ٹی دیکھو پشاور میں، وہاں تحقیقات کا آغاز ہوا تو انہوں نے فوری جا کے اسٹے لے لیا ہائی کورٹ سے، وہ اسٹے چل رہا ہے آج تک. یعنی یہ لوگ یعنی اگر یہ صاف ہیں، اگر یہ صادق امین ہیں یا انہوں نے کچھ نہیں کیا تو بھائی کیس کو چلنے دیں. آپ کیوں اس کو رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ کیوں ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں؟ کیوں بار بار وکیل بدلتے ہیں؟ وہ جب وہ فیصلے کا ٹائم آتا ہے، فرد جرم کا ٹائم آتا ہے، یہ وکیل بدل لیتے ہیں. پھر وہ ایک جو کیس تھا اس میں ان کے وکیل ہی نہیں آئے، وہ پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کر دیا زیادتی. بھائی آپ کے وکیل کو 3 بار انہوں نے نوٹس دیا، آپ آئے نہیں، آپ کا وکیل ہی نہیں آیا، تو انہوں نے کیس تو آگے چلانا ہے، یا وہ آپ کے وکیلوں کو دیکھتے رہے؟
آپ کے سارے وکیل تو الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کو ٹکٹ چاہیے تھا, وہ ٹکٹ لے لیا ہے. ابھی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے جیل میں, اور وہ اپنے الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ اپنی قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح اسمبلی میں پہنچ جائیں. تو بات یہ ہے سب ہر پاس کی طرف سیاست ہو رہی ہے, لیکن یہ کیس میں کوئی سیاست نہیں ہے, یہ عمران خان کے اپنے کام ہیں جو ان کے سامنے آ رہے ہیں. اس میں کوئی نہ حکومت کا نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہے کہ بھئی وہ بشرا بی بی کو نکاح کے لیے کہا تھا, خود کیے تھے انہوں نے, کسی نے تو نہیں کہا نا ان کو یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے یا کہاں کس کوئی جگہ ہے, خود کرتا ہے نکاح بندہ. لیکن ان کو دیکھنا چاہیے تھا, نکاح کرنا جرم نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں نا عدت کی مدت تو گزارے نا, وہ مدت گزارے بغیر کیا, آج وہ پھنس گئے تو آج کہتے ہیں انتقام ہو رہا ہے, تو یہ غیر مناسب بات ہے. شکریہ بات صاحب. ناظرین یہ تھے اشفاق واد صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا, اس کے ساتھ اجازت دیجیے, ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.